یہ ہے کہ جو سنائی جاتی ہے کہ جس نے کسی کی بیعت نہیں کی، یعنی جس کا کوئی امیر نہیں ہے، یا وہ مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ریاض صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا نا، ہاں یہی بات ہے ترتائی صاحب کہ ہم جب اب بیعت کا لفظ سنتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ پیروں کی بیعت جو ہے نا کہ صوفی ہیں اور یہ بیعت لیتے ہیں، لوگ ان کے مرید ہوتے ہیں، یہی آ جاتی ہے نا، اصطلاحیں بدل گئی نا، ورنہ بیعت جو ہے نا یہ سیاسی اصطلاح ہے، یہ کوئی پیشواؤں کی بیعت نہیں کہ اس طرح کے لوگ اٹھیں اور پیر مرید بنتے رہیں۔ یہ جو حکمران ہوتا تھا نا وقت کا، اس کے ساتھ جو لوگ حلف وفاداری اٹھاتے تھے نا، قوم کے نمائندے سے حلف دیتے تھے کہ جب تک تو قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے گا ہم تیرے ساتھ تعاون کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، ان کی طرف سے یہ اقرار بیعت ہوتا تھا، اور حاکم وقت ان سے بیعت لیتے وقت یہ عہد کرتا تھا کہ میں تمہارے اوپر قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں گا، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ نا حکومت کو چلاؤں گا۔ یہ دونوں فریقوں کا جو معاہدہ ہوتا تھا نا یہ بیعت ہوتا تھا، اوتھ آف الیجنس سے کہتے ہیں نا کہ حلف وفاداری۔ بات یہ تھی، یہ کسی غیر سیاسی حکمران کی بات نہیں کہ کوئی جماعت کا امیر اٹھے، جیسے یہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں جو مسعود کی بیعت میں داخل نہیں، جاہلیت کی محمد، یہ سب زیادتی کی بات ہے، یہ بے اختیار حکمرانوں کی بات نہیں۔ حکمران ہو وہ بھی عادل ہو، لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے چنا ہو، شریعت کے معیار پر وہ پورا ہو، اس کی جو بیعت نہیں کرتا پوری امت کے چنے ہوئے آدمی کی، وہ تو جاہلیت کی موت ہی مرتا، وہ چاہتا کہ پھر انارکی پھیل جائے، کوئی سسٹم نہ رہے اور دنیا میں انتشار ہی انتشار ہوتا۔ یہ بات ایک فریق حلف دیتا ہے، ہاں اس کی پاسداری کرتا ہے۔ ہاں، مولوی نذیر صاحب بھی بیان کریں کیا مولانا جو حدیث کے الفاظ ہیں من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ حکمران کی ہے یا کوئی عام ہے، بلکہ اس ان الفاظ میں تو وہ عام بیعت ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، کوئی بیعت نہیں۔ بیعت تو وہ کہتے جب آپ پڑھیں گے حدیث کی کتاب میں وہاں تو بیعت کا لفظ ہی عمارت اور حکومت کے سلسلے میں آئے گا، ویسے بیعت جو نا وہ تو آئے گی نہیں، نہ کوئی بیعت لیتا تھا، اسی لیے حضرت ابوبکر کی جب بیعت ہوئی اگر کوئی دوسرا شخص بیعت لیتا تو بھاگی ہوتا، نہیں لے سکتا تھا، خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی، کسی دوسرے کی بیعت نہیں ہوتی۔ اور یہ بعد میں بھی جو ظالم حاکم بیعت مانگتے تھے وہ یہی کہ حکومت کی بیعت تھی، ورنہ یزید جانتا تھا کہ دین میں تو امام حسین بڑے پیشوا عالم نیک ہیں، وہ حکومت منوانا چاہتا تھا۔ یہ بعد میں بات آ گئی ہے کہ جس کا جی چاہے بیعت لیتا پھرے، بیعت ہمیشہ خلیفۃ المسلمین لیتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بیعت نہیں لے سکتا تھا، یہ تو انتشار ہو جاتا، بلکہ یہ حکم ہوا ہے کہ اگر ایک وقت میں دو آدمی بیعت لے رہے ہیں تو جو پہلا ہے اس کی بیعت کو پورا کرو، دوسرے کو قتل کر دو، بے شک کوئی ہو، کیوں وہ گڑبڑ ڈالنا چاہتا۔ حکومت اسلامی نہیں ہے تو اسی لیے یہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ جماعتوں کے امیر بھی بنے ہیں، اس وقت تو امام بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا، امیر بھی خلیفہ ہی ہوتا تھا، اور اب اگر یہ اجازت ہے کہ یہ امیر بن سکتے ہیں تو پھر ان کو بیعت کی اجازت کیوں نہیں؟ نہیں، وہ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو کسی شخص کو امیر منتخب کرتے ہیں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے وہ بے شک کریں، مگر وہ ساری دنیا کو کہیں کہ جو بھی اس جماعت میں نہیں آیا یا بیعت نہیں کی وہ دوزخی ہیں، کافر ہیں، یہ تو انہیں حق نہیں، جن کو وہ پسند آیا امیر ہے وہ اس کی اطاعت کرے، انہوں نے اس کو جب چنا ہے تو اس کا حکم مانے، مگر نہ وہ امیر المومنین ہے نہ اس کی بیعت وہ بیعت ہے جو خلیفۃ المسلمین کی تھی، اس معیار کو معیاری حکومت کو لانے کے لیے کوشش تو بالکل لازم ہے، مگر یہ کوشش کے دور میں جو لوگوں نے وہی بن بیٹھے ہیں امیر المومنین اور جو ہمارے ساتھ نہیں وہ کافر ہے، یہ بات نہیں غلط۔ بس وہ جیسے ہے نا الفاظ مغالطہ دیتے، یہ بیعت اور امیر اور سارے، اس سے پھر وہی چکر چل پڑتا کہ یہ خلیفہ ہی ہے، بچنا ہی چاہیے نا بات۔ مولانا ایک تو بڑے
سخت الفاظ ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی. اس کے بعد اگر سعد بن عبادہ یا ایک دو لوگوں نے بیعت نہیں کی تو ان کا کیا ہو؟ دوسری اگر متنازع ہو جائے، مثلا جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک وغیرہ، اس وقت کوئی اگر بیعت نہ کرے تو اس پہ تو یہ لاگو نہیں ہوگی، بات تنازع میں چلی جائے جب. ہاں تنازع میں چلی. اختلاف کے زمانہ میں پھر کئی لوگ جو تھے وہ یہی کرتے تھے نا، کسی کی بھی نہیں بیعت کرتے تھے. جب اجتماع ہو جاتا تھا بے شک برے پڑی ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روش تھی نا، جب تک اختلاف رہتا تھا وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے تھے. نہ حضرت علی کی انہوں نے کی، نہ حضرت معاویہ کی. جب حضرت سے حسن دستبردار ہو گئے تو پھر لوگ سارے ایک پر اکٹھے ہو گئے، کر لی. اسی طرح عبد الملک پر جب لوگ جمع ہو گئے ان کی بھی کر لی. بن زبیر کی پہلے نہیں کی تھی، نہ عبد الملک کی تھی. تو ایسے لوگ بھی تھے جو اختلاف کی صورت میں سب سے علیحدہ ہی رہتے تھے. یہ جاہلیت کی بات تو اس وقت تھی نا کہ سب لوگ اکٹھے ہوں، خلیفہ عادل ہو، آزاد مرضی سے چنا ہو. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب صلاح الدین جو تھے نا ایڈیٹر تکبیر کے، انہوں نے جماعت المسلمین والوں کو کہا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، حالانکہ خلیفہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل اچھے تھے، چنے ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر بڑی کوشش سے نا حوالہ ایک ڈھونڈا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تھا کہ سعد تو اس وقت تجھے یاد نہیں جب بیٹھا تھا تو حضور نے کہا تھا کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے، تو یہ تیرے سامنے بات کہی تھی. اس نے کہا واقعی کہی تھی. تو اس سے انہوں نے کہا کہ وہ قائل ہو گیا تھا کہ قریشی خلیفہ ہی ہونا چاہیے، یہ جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا نا تم کہتے ہو جو بیعت نہیں کرتا وہ تو کفر کی موت مرا، سعد کا پھر کیا بنے گا. تو انہوں نے پھر یہ روایت جو نا مسعود احمد صاحب نے ڈھونڈی بڑی محنت سے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی نا، ہم گئے کئی سارے، مجھے لے گئے کہ آپ کے جو ہے نا کوئی خیرات. تو مولانا جو مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد وہاں میں نے کہا مولانا یہ قضیے جو ہے حدیث میں عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کرنا تھا ان کو حضور علیہ السلام نے وہ مسئلہ نہیں بتایا. جن کی طرف سے جھگڑے کا تبلیغ تو یہ تھی کہ جن سے اندیشہ تھا ان کو سمجھاتے. اگر وراثت کا معاملہ ہے کہ نبی کا کوئی مال جانا نہیں وراثت میں تقسیم صدقہ، یہ چچا بھی مانگ رہا، عباس حضرت رسول اللہ کی بیوی بیٹی بھی مانگ رہی ہے، بیویوں نے بھی حضرت عثمان کو آمادہ کیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں نہ سمجھایا؟ کیونکہ یہ عام قانون تو تھا ہی نہیں کہ نبی کے وارثوں تک کی بات تھی نا. جو وارث بننے تھے ان کو آپ سمجھا دیتے، وہ نہ مانگتے، نہ ہوتی، نہ ناراضگی. کیا فتنہ پڑ گیا. حضرت ابوبکر کو بتایا، وہ خلیفہ ہو گئے تو وہ بعد میں اتفاق ہے، وہ وارث تو نہیں آتے. وارث جو تھے بیٹی، چچا، بیویاں، سب حدیث میں آتا کہ اپنے مطالبہ کرتے. اسی طرح یہ خلافت کا معاملہ کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے انصار ہی تھے نا، جیسے سعد نے کیا. تو سعد بن عبادہ کو تو نہ سمجھائی بات کہ خلیفہ قریش سے ہوں گے، یہ قریشیوں کو ہی سمجھا دی کہ تم ہی خلیفہ. جب فارغ ہو کر ہم گئے نا دار الضیافہ میں تو صدیق الحسن گیلانی مرحوم کہنے لگے یار آج تو ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ اسلام کچھ بھی نہیں، یہ تو جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. ہم نے تو یہ باتیں کبھی سنی نہیں تھی کہ اتنا جھنجٹ ہے اس میں. میں نے یہ بھی کہا کہ مولانا آپ نے لکھا کہ وہ سعد مان گئے تھے، یہی بات جو ہے نا ایک خلیفہ قریش سے ہوں گے میرے سامنے کہی، مگر پھر آپ تفہیمات میں لکھتے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے، جو آخر تک جمے رہنا بیعت نہیں کی وہ سعد ہی. اقرار بھی کر لیا انہوں نے، یہ اور زیادہ مصیبت پڑ گئی کہ نہ وہ خبر ہوتی انہیں اس روایت کی. پھر بھی جب انہوں نے مان لیا کہ میرے سامنے آپ نے کہا تھا خلیفہ قریش میں، پھر بھی بیعت نہیں، تو مولانا نے بالکل چڑھ کر کہا کہ میں پھر اسے کافر کہوں. میں غصے میں آ گیا کہ میں اسے کافر کہوں. میں نے کہا نہیں، کافر کی بات نہیں، اس کا کوئی حل کرے نا کہ وہ مان ہی گیا کہ میرے سامنے حضور نے کہا. بڑی مصیبتیں چگتائی صاحب کیا کریں، قانونی الجھنیں.
حضرت ابوبکر صدیق نے نہ حضرت عمر نے یہ روایت پیش نہیں کی وہاں، یہ خلیفہ قریش میں ہوں گے. انہوں نے استحقاق جتایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاندان سے ہیں. وہ قریش کی سعادت پہلے بھی مانتے رہے ہیں اہل عرب، اب بھی مانیں گے. انہوں نے یہی جتایا تھا، یہ روایت نہیں بیان کی وہاں کسی نے بھی. دوسرے حضرت ابوبکر صدیق غیر متنازع خلیفہ تھے، ایک آدمی کو چھوڑ کر. حضرت علی نے نہیں، انہوں نے بھی بعد میں بیعت کر دی. ان کا یہ اعتراض، یہ مسئلہ، یہ پھر تو غیر متنازع ہی تھے نا حضرت ابوبکر صدیق. نہیں، متنازع کی بات نہیں، بات تو ان روایتوں کی ہے کہ اللہ کے نہیں، روایت وہاں پیش ہی نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق نے. وہاں نہیں پیش کی، بس اب جو کرتے ہیں نا. نہیں اب تو کرنے، ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کا کیس نہیں، حضرت ابوبکر نے کہی نا، پھر ساتھ جب نہ مانے تو ان کا بعد میں آتا نا. لیکن وہاں تو کسی نے یہ روایت نہیں پیش کی. تو اس وقت تھا نہیں جب حضور نے تیرے سامنے یہ بات کہی تھی خلیفہ قریش میں. اس وقت بھی لوگوں نے لکھا کہ پیش کی، مگر وہ رہتے اتنی زیادہ نہیں. کبھی بخاری شریف یا دوسری بڑی کتابوں میں یہی جو کہا کہ بس تجزیہ کر کے نا سیاسی انہوں نے. ماسٹر عابد صاحب کے ساتھ جو پورا شریف اور ان کے ساتھی گیا نا جمعہ کے دن مجھے ملنے کے لیے، 7-8 ساتھی تھے. وہاں بھی بات چلی تو ایک نے پھر یہ کہا کہ انصار جو تھے مہاجر خلافت کے اہل ہوئے، انصار میں کوئی کمی تھی. تو میں نے پھر حضرت ابوبکر رضی والا تجزیہ انہیں سنایا. سب لوگ پھر بڑے مطمئن و خوش ہوئے. میں نے کہا حضرت ابوبکر نے اٹھتے ہی یہ کہا کہ اگر فضائل کو دیکھیں نا اور اسلام کی خدمات تو تم ہم سے آگے ہو. ہم کب انکار کرتے ہیں کہ تم نے دین کی خدمت نہیں کی، اور تم میں سے کوئی خلیفہ بنے تو ہم جو سمجھدار لوگ ہیں سر جھکائیں گے. مگر عرب کے باقی قبائل جو ہیں ان کو کون منائے گا کہ وہ اس خلیفہ کو تسلیم کریں. قریش کو تو لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے، بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے کفر کے زمانے سے مانتے آ رہے ہیں، اور اب نبی بھی ان میں سے، اس لیے ان میں سے خلیفہ ہو تو کوئی قبیلہ اور محسوس نہیں. یہ بات پھر انصار کے سرداروں نے کہی کہ بالکل ٹھیک ہے یار، اسلام کی خدمت اگر ہم نے کی تو اس کو کیوں برباد کرنے لگے، قریشی خلیفہ کو مانو. انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا وہ واقعی صحیح بات تھی کہ ان حالات میں قریشی خلیفہ کے علاوہ دوسرا بے شک فرشتہ ہی ہوتا، دوسرے قبیلے کم ماننے والے تھے. اللہ عربی میں جو لفظ جہالت ہے، جیسے یہ ہے کہ وہ جہالت کی موت مرے گا، تو جہالت کا معنی کیا کفر ہی ہے، یا جہالت کا معنی کوئی گناہ، کوئی غلطی وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں آتا ہے، جہالت نہیں وہاں بیان ہوا. جہالت تو علم کے مقابلے، جاہلیت جو ہے نا اسلام کا الٹا نا، اسلام کے خلاف جو ہے وہ جاہلیت ہی، جاہلیت کی موت مرے گا آیا نا. یہ کسی مسلمان کے لیے رویہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور اس کا کوئی باغ موجود ہے اس کے اندر. اللہ حل کون سا نہ ہوا؟ اگر روایتیں صحیح ہیں تو سال کا کیا ہوا؟ روایتیں غلط ہے جس میں خدا بھی غلط ہے یا کیا ہے؟ اس کا وقت حکیم صاحب کو دو نا، حکیم صاحب فرمائے نا کچھ کر دیں کو. ہم فرق تو مولانا والے کریں گے، ویسے حکیم صاحح فرمائے ہے کہ جہالت کے معنی ہے نہ جاننا، جہلا نہ جاننا. ایک معنی ویسے ایک دوسرے بھی ہیں، جہالت کے معنی کے غصے میں آنا، علم نہ ہونا، یہ بھی ہے. فنجل فوق جاہل جاہلینا اللہ جہلن قوم نہ لینا. وہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ ہی غصے کا رویہ اختیار نہ کرے. یہاں اگر جہل کے معنی نادانی کا، نہ جاننے کا کریں تو علم کی بات نہیں ہو رہی. یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، غصے کا اظہار نہ کرے، ورنہ ہم مجھ سے زیادہ غصے میں آ کے زیادہ غضبناک ہو سکتے ہیں. جاہلیت دراصل ایک رویہ ہے، جہالت ایک رویے کا نام نہیں ہے. جہالت میں نہ جاننا، اگر کوئی آدمی کوئی بات نہیں جانتا ہے تو وہ اس بات کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاہل ہے. اگرچہ ہمارے یہاں اس کے معنی کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئے ہیں عربی کے مقابلے میں. ہم جاہل جو ہے نا بیوقوف اور اس کو ایک پھردر سا آدمی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے مفہوم صرف اتنا ہے کہ وہ نہیں جانتا اس بات کو. تو جاہلیت جو ہے یہ ایک رویہ ہے،
اور جاہلیت ایک رویہ اس معنی میں ہے کہ جو زندگی کے بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو مبنی بر حق نہیں ہے. ایسا رویہ صرف اسلام ہے، اور اس کے خلاف اس لیے جو بھی رویہ ہوگا وہ جاہلیت کا رویہ ہوگا. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حقائق سے روگردانی کر رہا ہے، وہ دانش سے کر رہا ہے یا دانش سے کر رہا ہے. اس لیے اسلام سے قبل کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام سے قبل کا زمانہ تو اسلام کی نفی تھا. اسلام تو سب سے پہلی بات اس کی توحید کی ہے، اور وہاں جو ہے شرک سے شروع ہوتی ہے. یہاں خدا کے سامنے جواب دیے، وہاں کسی کے سامنے جواب دی ہے یا نہیں ہے، ہمارا خدا تو نہیں ہے وہ. تو اس طرح کی جو ایک بنیادی چیزیں تھیں، بنیادی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی زندگی کے جو رویے ہیں، ان میں ان کا خلاف حقیقت رویہ ہوتا ہے. یہ بھی اس میں بھی پہلو جہالت کا ہے، لیکن یہ جہالت اس درجے کی ہے جس میں کہ انسان کی زندگی کی بالکل ایک مخالف سمت پہ چلا جاتا ہے جو حق کی یہ سمت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اس کے شکر ہے کہ وہ روایت جو ہے نا کہ حضرت سعد نے اقرار کیا کہ ہاں میرے سامنے حضور نے یہ بیان کیا، وہ صحیح نہیں نکلی ہے. اس لیے جو معاملہ بہت خراب تھا نا کہ ماننے کے بعد وہ حضور کی بات پھر نہیں مانی انہوں نے، اس سے بچاؤ ہو گیا. یہ حضرت ابوبکر نے نہیں انہیں کہا، نہ انہوں نے نہ کہ جاہلیت کے بارے میں ایک ریزن ہے. خلاف تبلیغ تھا اس زمانے کے نہیں، کے زمانے میں جاہلیت کا حملہ ایک عنوان ہے. خلاف تبلیغ جاہلیت کیا اس کے ساتھ کیا فرق؟ جاہلیت کا حملہ خلیفہ سوم کے دور میں اس سے تھوڑا لگا. بس یہاں جو بات یاد رکھنے کی نا کہ جن حدیثوں میں آتا ہے جس نے یہ کیا جاہلیت کی موت مرا، کسی میں کفر بھی صاف آ جاتا کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا. کئی چیزیں ہیں کہ جو موت پر بین نہیں چھوڑیں گے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، ایسی چیزوں کو بھی کہا کہ جاہلیت کے امور ہیں جو امت نہیں چھوڑے گی. تو ان میں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ چیزیں جاہلیت اور کفر ہی ہیں، مگر کرنے والے کافر نہیں ہیں. یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ ایسی باتوں کو سختی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ یہ باتیں مسلمان کے کرنے کے لیے کافروں کی ہیں، مگر وہ جس نے کر لیا وہ اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں. یہ سمجھایا گیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے گویا کافروں والا یار کام کیا، مسلمان ہوتے یہ اس کے شایان شان نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس پر باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی. یہ ساری چیزیں وہاں اکٹھی کی اور ساتھ کہا کہ کفر دونا کفر. اور بڑی اچھی مثال شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ دی کہ نزلہ معمولی سا ہو جائے بیماری یہ بھی کہلاتا، کینسر ہو جائے وہ بھی بیماری کے بھی بہت سٹیج ہیں. اسی طرح یہ کفر جو ہے نا اس کے بھی بہت مدارج. ایک چھوٹا سا کفر ہے وہ کافروں والا کام ہے اگر اسلام سے نہیں نکلا. ایک ہے بالکل آخری جس سے مر ہی جاتا ہے، وہ ہے اسلام سے نکل جانا. وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کرے، کہہ دے کہ میں نہیں انہیں نبی مانتا. یہ نہ حد پار کرے تو اندر رہتے ہوئے اگر غلط کام کرتا ہم کہیں گے یار یہ کوئی مسلمانوں والی بات تو نہیں تو کر رہا. جیسے منافقوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی 4 ہے وہ اب سارے لوگوں میں، عالم اور درویشوں میں بھی ہے کہ وعدہ پورا نہ کرے اور گالی دے اور ایسی ساری باتیں بیان ہوئی ہے. تو یہی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں، نہ کرو. مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے.